نوجوان بچوں کی زبان پر یہ سوال اکثر میں نے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، حضور کے نواسے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اتنا ظلم ہوا کربلا میں، تو غیب سے کوئی مدد آ جاتی، یزید کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، اور جن کے نام سے، جن کے وسیلے سے کھارے پانی کے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، فرات کا پانی ان پر بند رہا. یہ راز کیا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت شاندار سوال. یہ فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے. جی. نار نمرود ہے، جی. ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا جا رہا ہے. جی. اب جبریل امین آ گئے اور کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. دیکھیں، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا، اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ، ذرا غور کیجیے گا اس بات. اللہ اللہ، میں پہنچ رہا ہوں. جتنا بڑا منصب اتنی بڑی آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل تم سے کوئی حاجت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں ہے، تو اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام دینا ہے تو وہ دے دیجیے. اس موقع پر اب دیکھیں آزمائش. نار سامنے ہے، منجنیق پہ بٹھایا ہوا ہے، جبریل امین پوچھ رہے ہیں کہ وہاں تک پیغام پہنچانا تو بتائیے. تو آگے بھی ابراہیم علیہ السلام تھے. فرمانے لگے جبریل کیا میرا رب دیکھ نہیں رہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ رہا ہے. تو اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے وہ پیغام. اس کو سمجھنے کی ضرورت کہ ایسی استقامت، ایسی قربانی، اور در حقیقت یہ قربانی یہ رسول ہے. آپ دیکھیے نا کہ شہادت کتنا بڑا منصب ہے، اور میرے حضور کی خواہش رہی شہادت کی، لیکن چونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، ظاہری طور پر کوئی شہادت آپ کی نہیں ہوئی، کوئی آپ کو شہید نہیں کر پایا. مگر حسین کون ہے؟ حدیث ہے، حسین و منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں حسین سے. میدان کربلا. پھر آ جائیں، میں حضور علیہ السلام طائف کے بازار میں ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، جسم مبارک لہو لہان ہے، نالین پاک خون سے بھر گئی ہے. فرشتہ آ جاتا ہے، حضرت اجازت دیں، پہاڑوں کو ملا دیں، بستی کو ختم کر دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا کی؟ اللہم اہدی قومنا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. چاہتے تو بستی تباہ کر دیتے، رحمت للعالمین. اب ہم آتے ہیں میدان کربلا میں. امام علی مقام ہے، اس نبی کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے، ایسا ہی. اور اس نبی کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری ہو، آج تک جاری ہے. امام علی مقام تو بہت بڑی ہستی ہیں. ایک صحابی رسول افریقہ میں جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پانی نہیں تھا، وہ دعا کر رہے ہیں، ان کے گھوڑے نے پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر کو کوزے میں بند کر لیں. معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ آقا حسین علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے، آپ ہی کی اولاد میں سے. تو وہ انا ساگر کو کوزے میں بند کر لیں تو میرے امام کے پاؤں کے قدموں میں فرات جاری نہیں ہو سکتا تھا، فرشتوں کی جماعت نہیں اتر سکتی تھی. اتر سکتی تھی، لیکن مرضی مولا پہ حسین راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش کا وقت ہے. آل رسول نے وہ مثال قائم کرنی ہے، کیونکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا بڑا مقام، تو آزمائش بھی اتنی بڑی. اگر واقعہ کربلا کو امام علی مقام کی ذات سے الگ کر کے دیکھ لیں آپ، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا
یہ واقعہ امام کی ذات سے لگا تو آپ دیکھیے کہ رہتی دنیا تک آج جب بھی جہاں بھی کوئی شخص حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے امام عالی مقام کی سیرت کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنا تن من دھن سب قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔